تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فیکون تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے ان کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار رب رحمان، جس کا ایک حکم دیکھتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس کے ایک اشارے پر سمندر خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو کر ہموار راستے کا منظر پیش کرتے ہیں، جس کے ایک کن پر بنجر ریگستان میں میٹھے پانی کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ تو بس تم پھر صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ہر التجا کو سنتا ہے، جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد ہے نا، جب اللہ رب العزت نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا کہا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ و اعلیٰ مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورا اترے۔ یاد رکھو، دھتکار دینا اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ بس پھر اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ رب العزت نے بہترین وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہترین انداز میں آپ کو وہ سب عطا فرمائے گا جس کے آپ خواہش مند ہیں۔ بس آپ کا کام ہے سب اس کے حوالے کر کے یقین رکھنا کہ اس ذات باری تعالیٰ کے گھر میں دیر ضرور ہے، مگر وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وقت طے ہے ہر کام کا، اور جب اس کام کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ گھڑی بھر کی بھی دیر سویر نہیں ہونے دیتا، اور بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جب تمہاری زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو، جب دل تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، اس ایک لمحے میں تمہارا دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ اس ایک لمحے میں ہر دعا پر آمین کہہ دیا جاتا ہے، ہر ناممکن شے کو ممکن کر دیا جاتا ہے، ہر تنگی و آزمائش کو راحت و سکون میں بدل دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بے معنی سے ہی لگے، اور ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ایسا صرف قصے کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر یقین کرو میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں ناممکن سے ممکن کے بہت سے معجزے۔ ہاں، میں نے دیکھے ہیں اس کی کرامات
جب اس نے ایک کن سے بتا دیا کہ اس کی رحمتیں میری سوچ سے بہت زیادہ وسیع ہیں، جہاں ہمارے گمان کی حد ہوتی ہے وہاں سے اس کے کن کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سنو، میں بھی ایک معجزہ ہوں، تم بھی ایک معجزہ ہو، تو پھر تم کیسے اس کی قدرتوں سے انکار کر سکتے ہو، جو مٹی جیسی حقیر چیز سے پتلے بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے تمہاری اس چھوٹی سی مشکل کو حل کرنا بھلا کیا مشکل؟ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت دیر ہو گئی، جیسے اب دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا تو نہیں، کیونکہ دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ قبولیت کا لفظ ہی جب دعا کے لیے بنا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور تمہیں نہ ملے؟ دیر سے ہی صحیح، لیکن یقین رکھنے والوں کو ملتا ضرور ہے۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی تو جاتا ہے۔ اسے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے رات کے اس پہر اٹھایا جاتا ہے جب باقی سو رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے دل کی ساری باتیں اپنے رب کو بتا دیتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے رب سے باتیں کرتے ہیں، انہیں اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اور یہی آنسو ہی تو رب کی پسندیدہ چیز ہے۔ شاید انہی کو دیکھنے کے لیے اسے دنیا سے مایوس کیا جاتا ہے۔ کتنے قیمتی ہیں نا یہ پھر، یہ آنسو معجزوں کا باعث بنتے ہیں، اور اس کی ایک جھلک جائے نماز سے اٹھتے ہوئے دل کا وہ سکون ہے جو اسی وقت عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو پہلے سے ہی سب جانتا ہے، پھر بھی تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اور وہ تو ہمیشہ سے ہی قریب ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو تسلی ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔